سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ کیفیت، وہ حالات اور وہ دن وہ رات کیسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر گزری ہے۔ سب سے بڑا غم اس امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اب بیعت کا معاملہ آیا، بیعت کرنے کا معاملہ ہے، کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نام پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس امت کے خلیفہ اول بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ دیکھیے کہ ایسے حالات میں، ایسی کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ابھی ہوا ہے، دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور سارے دشمنان اسلام بڑی جوش و خروش کے اندر ہے۔ اور ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے لشکر اسامہ کا تشکیل آپ نے دی تھی۔ لشکر اسامہ جو ہے، اس کی ایک لشکر بنایا گیا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ جائے گا اور یہ اپنا کام کرے گا، لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، یہ لشکر درمیان میں رک جاتا ہے۔ اب باری آتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ فیصلہ لیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حالات مناسب نہیں ہیں، کیفیت ویسی نہیں ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اب موجود نہیں ہے، اور لشکر اسامہ کو روک دیا جائے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ آپ کی عمر 17 سے 18 سال کی عمر ہے، نوجوان ہیں آپ۔ اس قافلے کے اندر، اس جنگ کے تیاری میں ایسے اکابر صحابہ موجود ہے جو جنگجو ہیں اور مشہور و معروف ہے، کئی جنگوں انہوں نے لڑی ہے، کئی جنگوں کا تجربہ ہے، اور ایک نوجوان کو بنا دیا گیا ہے۔ صحابہ نے اعتراض کیا، اے ابوبکر رضی اللہ عنہ، آپ اسامہ کے جگہ کسی اور کو لشکر کا سپہ سالار بنا دیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطاعت کا جذبہ دیکھیے، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، کتنی اطاعت کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا۔ انہوں نے اعلان کیا، اگر پوری دنیا مل کر، سب لوگ مل کر اسامہ کو اس لشکر کا سپہ سالار ہٹانا چاہتے ہو، میں اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سپہ سالار بنا دیا وہی سپہ سالار رہے گا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ اس واقعے سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی طرح اگر اور ہم دیکھتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ خطبے کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان کہا کہ بیٹھ جاؤ، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے تھے۔ آپ مسجد کے دروازے پر کھڑے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی آپ نے آواز سنی کہ بیٹھ جاؤ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرتے ہوئے وہیں پر اپنے آپ کو بٹھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا عبداللہ بن مسعود، اندر آؤ اور اندر آ کر بیٹھ جاؤ۔ یہاں سے کیا بات مجھے اور آپ کو ملتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا، جگہ نہیں دیکھی، اندر دیکھا نہ باہر دیکھا، ویسے ہی اپنے آپ کو بٹھا دیا۔ لہذا ایک امت مسلمہ کے ہر فرد کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسے ہی کی جائے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی ہے، اور ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے اسلاف کے ذریعے، منہج کے ذریعے ہمارے سامنے آتی ہے۔ لہذا اطاعت کا جذبہ دلوں میں پیدا کریں۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔